اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کوئی عزیز فوت ہو جائے اس کے لیے سب سے بڑی چیز فائدہ پہنچانے والی یہ ہے کہ آپ کوئی صدقہ جاریہ کریں، یعنی جس علاقے میں پانی نہ ہو وہاں پانی کا انتظام کر دیں، کنواں لگا دیں، نل لگا دیں، یا کسی مدرسے میں جا کے ان کے مدرسے کی تعمیر کر دیں، کتابیں خرید کر کے طلباء کو دیں، کیونکہ جب تک یہ چیزیں چلتی رہیں گی اس کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ تم ان جھگڑوں میں نہ پڑا کرو، یہ مسائل جو ہیں یہ علماء کا کام ہے، یہ عام آدمی کا کام نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جیسے جلیل القدر ائمہ نے فرمایا ہے کہ مسجد عائشہ سے عمرہ جائز ہے، مرد کرے تب بھی جائز ہے، عورت کرے تب بھی جائز ہے، اور بعض روایات میں مردوں کا نام بھی آیا ہے، عبداللہ ابن زبیر اور حضرت عبداللہ ابن عمر، انہوں نے بھی عمرہ کیا۔ اب تم بحثوں میں پڑے رہو، کسی کی بات سنی بس بھاگ پڑا۔ ایک گردہ کام نہیں کر رہا، میں نے کل بھی بتایا تھا کہ وہی آیت پڑھیں لیس لہا من دون اللہ کاشفہ۔ آپ اپنی یعنی ساس کے لیے عمرہ یا طواف وہاں کر سکتے ہیں، وہ بھی تمہاری ماں کے برابر ہے۔ رمضان کے مہینے میں ڈاکٹر کے کہنے سے دونوں میاں بیوی ملے، یعنی انہوں نے مباشرت کی، تو لازمی بات ہے کہ ان کو کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ ڈاکٹر کے کہنے سے وہ ٹیسٹ تم رات کو کرا لیتے، کوئی ضروری تھا کہ دن میں روزہ برباد کرو؟ بہرحال تمہارے ذمہ کفارہ ہے کہ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھو۔ وہ جو ہے نا 60 مسکینوں کا کھانا، جو روزے نہ رکھ سکتا ہو اس کے لیے ہے۔ عقیقے کے لیے بھی آپ گائے یا بیل میں حصہ رکھ سکتے ہیں۔ عقیقے کا گوشت جو ہے اپنے ہمسایوں میں تقسیم کر دیں، مدرسے کو دے دیں۔ کہتے ہیں جی کہ میں نے دیکھا ہے کہ میت کے ماتھے پر پتہ نہیں کسی چیز کا ٹکڑا رکھ کر سرما اور عطر ملا کے کلمہ لکھتے ہیں، بدعت ہے، بالکل گھڑی ہوئی بدعت ہے۔ میت کے کفن کے اندر گردن کے پاس چینی ڈالتے ہیں، یہ بھی بالکل گھڑی ہوئی بدعت ہے، یعنی وہ کیا قبر میں چینی کھائے گا؟ ہمارے امام مسجد نے پہلے کتے پالے تھے، اب بلیاں پالتے، کوئی بات نہیں، تم کون سا پیچھے بایزید بستانی کھڑے ہو؟ جیسا امام ہے ویسے مقتدی ہے، نماز ہو جاتی ہے۔ اللہ ہر مسلمان کو، ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے۔ شروع کرنے کے معاملے میں لوگوں کے دل سخت ہو گئے ہیں، تو 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا مانگیں۔ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے، ہاں بالکل مستند امام ابو حنیفہ، ان کی بڑی عظیم کتاب ہے، یہ تو ایسے لوگوں نے بنا رکھا ہے۔ اچھا فرض محال کتاب نہ ہو تو حضرت ابو بکر کی کون سی کتاب لکھی ہوئی ہے تمہارے پاس؟ پھر ان کی شان بھی کم ہو جائے گی۔ یہ ایسے لوگ ہیں، بس پتہ نہیں ان کے دلوں میں کیوں ائمہ سے بغض ہے، حالانکہ ائمہ سے بغض رکھنے والے کا خاتمہ جو ہے وہ خطرناک ہے، اللہ کرے اس کو توبہ کی توفیق ہو جائے۔ جہاد اس وقت فرض ہوتا ہے جب کوئی کافر حملہ آور ہو۔ سہارنپور سے آپ نے سلام کہا جزاک اللہ خیر جزا، میت کے گھر کا کھانا جو ہے 3 دن تک نہ کھائیں بلکہ ان کو کھانا بھیجیں۔ امام تکبیر تحریمہ کے بعد پہلے ثنا پڑھے گا، پھر سورۃ فاتحہ پڑھے گا۔ پرانی جان نمازوں کا کیا کریں، کسی غریب کو دے دیں، وہ استعمال کریں گے۔ مچھلی کا جو ہے نا، مچھلی کو ذبح کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، تم نے اس کا سر کاٹنا ہے تو کاٹ لو۔ آسٹریلیا میں گورنمنٹ نے پانی کی کمی کی وجہ سے اونٹوں کو مارنے کا حکم دیا، بالکل جانداروں کو نہ ماریں، اس کو کسی دوسرے ملک میں بھیج دیں۔ ایک آدمی ان کے سر میں درد ہے، ہر نماز کے بعد 7 دفعہ فاتحہ پڑھ کے زمزم پہ دم کرے پیتا رہے۔ میری بیوی ویزے پہ آئی ہے مکے میں بغیر احرام کا، بالکل اس پہ دم ہے، یا اس کو طائف لے جا کر عمرہ کرا دو تو پھر دم سے بچ جائے گی۔ اگر عمرہ ادا کرنے کے بعد 2 ساتھی ایک دوسرے کی حلق کر دیں جائز ہے۔ سفر میں اگر امام مقیم ہو تو امام کے پیچھے بالکل نماز پڑھیں، پھر آپ کو بھی پوری پڑھنی ہوگی کیونکہ آپ امام کے تابع ہیں۔
سفر میں امام مغرب کی نماز پڑھ رہا ہو تو ہم اس کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں، حنفی مسلک میں نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح اگر کوئی سنتیں اور نفل پڑھ رہا ہے، پیچھے آ کے کوئی کھڑا ہو گیا یعنی یہ امام بن جائے، تو حنابلہ کے نزدیک تو جائز ہے کہ صلاۃ المفترض خلف المتنفل، لیکن ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امام قوی ہونا چاہیے اور نیت بھی ایک ہو۔ میرا میڈیکل سٹور ہے، میں مریضوں کو بھی چیک کرتا ہوں، کوئی بات نہیں، قانون جانے تم جانو، شریعت منع نہیں کرتی۔ اگر تمہیں ان دوائیوں کا علم ہے جو دیتے ہو، کیونکہ بغیر علم کے دینے سے اگر کوئی مر جائے تو تم پہ قتل کا گناہ آئے گا۔ تبلیغی جماعت میں جانا چاہیے، بالکل جانا چاہیے، عورتیں بھی دین کی تبلیغ کرتی ہیں، وہ بھی کریں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو عمرے کے بعد کینچی سے کٹ لگاتے ہیں اور دم پڑ جاتی ہے، سارے سر پہ اس طرح پھیریں یا سارے سر کے بال کاٹیں۔ کہتے ہیں جی حجر اسود پر عورتوں کی تذلیل ہوتی ہے، تو کون کرتا ہے عورتوں کی تذلیل؟ عورتیں نہ جائیں تذلیل نہیں ہوگی، دور سے اشارہ کریں، تم خود تذلیل کرتے ہو۔ مسجد میں کا چپل اگر پاک ہو تو پہن کے آ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے طواف کے 7 چکر پورے کر لیے، ایک طواف ختم ہو، اب دوسرے کے لیے پھر حجر اسود سے نیت کریں۔ MSc کے پیپر دیے ہیں، اللہ کامیاب فرمائے۔ 17 سال سے بھائیوں میں جھگڑا ہے، اللہ پاک ان کو صلح کی توفیق دے، اللہم الف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم۔ کسی نے کہا کہ فلاں کام ہوا تو میں 100 نفل پڑھوں گا، کام نہیں ہوا تو پھر اس کو پڑھنا ضروری نہیں ہے، ویسے پڑھنا چاہتے ہو پڑھتے رہو۔ دوران ڈیوٹی جو فوجی شہید ہوتے ہیں، بہرحال شہید کے لیے اللہ نے انعامات رکھے ہیں، اگر اس کے ذمے حقوق العباد ہے اس کا بھی حساب ہوگا، اپنے حقوق اللہ ان کو معاف کر دیتے ہیں۔ ڈیوٹی کے دوران میرے بھائی کا جہاز کریش ہو گیا، وہ بھی شہید ہے۔ اگر مکے میں جو عمرے پہ آتے ہیں بالکل وہ مسافر ہیں، ان کی نماز قصر ہوگی، اگر اپنی پڑھیں امام کے پیچھے پوری ہوگی۔ 15 دن سے اگر ایک جگہ زیادہ ٹھہرنے کی نیت کر لیں تو پھر آپ مقیم شمار ہوں گے، نماز پوری پڑھیں گے۔ بہرحال طائف میں رہتے ہو، اپنے کام کے لیے مکہ جدہ آنا پڑتا ہے، اس کے لیے عمرہ ضروری نہیں ہے۔ یہ پہلے بھی ہو چکا ہے، کتنے دفعہ پوچھو گے؟ خوشامد کرنا جو ہے وہ ناجائز ہے۔ اگر منت مانی اور ادا نہ کریں وہ آپ کے ذمہ ہے، منت ماننے کے بعد واجب ہے کہ ادا کرو۔ میں نے منت مانی تھی کہ ہر مہینے مدرسے میں 100 ریال دوں گا، آپ پیسے نہیں ہیں، مجبوری ہے، جب ملے پھر دے دینا۔ گلے ملنے کا سنت طریقہ یہی ہے جیسے عرب ملتے ہیں، کیونکہ معانقہ عنق سے ہے کہ گردن سے گردن ملائیں، ہم تو مبادلہ کرتے ہیں، پیٹ سے پیٹ ملاتے ہیں، گردن سے گردن تو نہیں ملاتے۔ تلی کھانا جائز ہے، بالکل جائز ہے۔